تیاری ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے۔ عموماً میں سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے مجھ کو ٹاسک دیا ہوا ہے، میں پاکستان کے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا کام کر رہا ہوں، ان کو امپاور کرنے کا کام کر رہا ہوں، ان کو ایک پازیٹیو پلیٹ فارم دے کر ان کی زندگیاں بنانے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے بچے بچیوں کے لیے تعلیم کے میدان سے لے کے فنی تعلیم کے میدان سے لے کے آئی ٹی کے میدانوں سے لے کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدانوں سے لے کے آرٹ اینڈ کلچر، سپورٹس، ہر طرف ہمارے بچوں کو عزت کے ساتھ آگے آنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہے، پاکستان کا نوجوان جو میرٹ کی بنیاد پر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنا چاہتا ہے، آج یہ جو جنرل فیض اور نیازی کا جو گٹھ جوڑ تھا، آج قوم کے بچے بچیوں کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا، جو قوم کے بچے بچیوں کو انتشار کی طرف لگایا گیا، اس فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا۔ اس گٹھ جوڑ نے پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریک کیا۔ آج پاکستان کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ان بچے اور بچیوں کو جن کو ایک ایسے راستے پہ چلایا گیا جس پہ چل کے نہ تو ان کا مستقبل بنا، ان کی بنیاد کو تباہ کیا گیا، ان کے آگے بڑھنے کے راستے مسدود کیے گئے، اور سب سے بڑھ کر وہ مستقبل جس کے لیے ان کے گھر کے بڑے، وہ خود بچے جو مستقبل بننے چاہیے تھے، ان تاریکیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ادارے کا احتساب، آج یہ ایک مثال قائم کی گئی، اور یہ ایک ایسی مثال ہے جس کے اندر اپنے ادارے سے شروع کیا گیا۔ وہ جو اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، آج پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی گئی کہ جو آئین اور قانون سے کوئی ماورا نہیں ہے، جو آئین اور قانون کے خلاف جائے گا، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں، مثال قائم کی گئی کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کو کسی بات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال وزیر اعظم شہباز شریف قائم کر رہے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں، آپ کو اسکالرشپس دیے جاتے ہیں، آپ کو سافٹ لونز دیے جاتے ہیں، آپ کو انوویشن ایوارڈ کی شکل میں آپ کے اندر جو قابلیت ہے اس کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے، آپ کو دانش اسکولوں کے ذریعے، پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے آگے بڑھنے کے موقع دیے جاتے ہیں، اور جب نیت سے کام ہو تو راستے کھلتے ہیں۔ آج دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو چکا۔ آج پاکستان روز کوئی نہ کوئی غیر ملکی سربراہ پاکستان آ رہا ہوتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم اور فیلڈ مارشل دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل بنانے کے لیے دن رات کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان
میری روز ملاقات ہوتی ہے، ہم روز مختلف جو ہیں صوبوں کے اندر باقی جگہوں پہ جن بچے بچیوں سے ملتے ہیں، وہ جو بات حکیم سعید صاحب نے 1995 میں کہی تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس خطے کے لیے یہودی لابی نے چن لیا عمران خان کو۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر اس خطے کے لیے جس شخصیت کا چناؤ کیا گیا، اور پھر عبدالستار ایدی صاحب نے کہا تھا کہ میرے پہ دباؤ ڈالا گیا، مجھے قتل کی دھمکیاں تک دی گئیں، تو وہ جو سارا کچھ تھا وہ کس لیے تھا؟ وہ اس فیض نیازی گٹھ جوڑ، اور وہ گٹھ جوڑ کس لیے تھا؟ وہ پاکستان کی تباہی کے لیے تھا، وہ پاکستان کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے تھا، وہ پاکستان دشمنوں سے مل کے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کرنے کے لیے تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان مخالف قوتوں کو پاکستان کے اندر بسانے پہ لگا دیا گیا۔ وہ لوگ جو پاکستانیوں کا گلا کاٹتے تھے، جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، پاکستان کی بنیاد کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، ان کو پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیبلش کرنا ان کا مقصد تھا۔ پاکستان مخالف قوتوں کو یہ کیا وجہ ہے کہ آج جب ایکس کا کھل گیا کہ لوکیشن پاکستان مخالف جتنا بھی پروپیگنڈا ہے، یا وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں، یا وہ اسرائیل میں بیٹھے ہیں، یا وہ پاکستان مخالف ملکوں میں بیٹھے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں، تو پاکستان کے نوجوان جو ہیں آج متحد ہیں، آج وہ اس سازش کو پہچان چکے ہیں، آج وہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کو ناکام کر چکے ہیں، آج وہ اپنی ترقی چاہتے ہیں، وہ اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، اور اپنی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ آج 16 دسمبر اے پی ایس پر جب حملہ ہوا تھا، اس پچھلے رجیم نے تو 16 دسمبر کو بھی بھلا دیا تھا۔ آج ہمارے وہ بچے جو شہید ہوئے تھے، ان کے والدین، آج ہمیں فخر ہے کہ ہم ان نوجوان بچے بچیوں کو، ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں کو جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، لیکن ان کے بہنوں بھائیوں کو ایک سنہرا محفوظ مستقبل دے رہے ہیں، ایک چمکتا دمکتا پاکستان دے رہے ہیں۔ آج 16 دسمبر ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان مخالف قوتوں کا سر کچلنا ہے۔ آج یہ جو فیض نیازی گٹھ جوڑ میں جو فیض کو سزا ہوئی، یہ ابھی شروعات ہے، ابھی تو اختیارات سے تجاوز کرنے کا کیس، اس کے اوپر ابھی تو 9 مئی پاکستان کے خلاف جو سازش تھی، پاکستان کو جو توڑنے کی سازش تھی، اس کے کرداروں کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ ابھی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے جس میں ہندو اور یہودی لابی سے پیسہ لیا گیا۔ ابھی القادر ٹرسٹ اور اس طرح کی کرپشن کی جو نئی داستانیں رقم کی گئیں، جو پاکستان سے مفرور باہر بیٹھے ہیں پاکستان کو لوٹ کر، ان کا احتساب ہونا باقی ہے اور ہوگا، کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ آغاز ہوا ہے، فوج کے ادارے نے اپنے آپ سے احتساب کا آغاز کیا، اور اس میں جو سیاسی ایکٹر انوالو تھے ان کا بھی احتساب ہوگا۔ اور میں جب بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوطی ہمارے دشمنوں کو کیوں بری لگتی ہے، پاکستان کا محفوظ مستقبل ہمارے دشمنوں کو کیوں برا لگتا ہے، جب آپریشن بنیان المرصوص ہوا تو اس کے اندر جس طرح انڈیا کے دانت کھٹے کیے گئے، تو تکلیف تو ہندوستان کو ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر بیٹھے اس کے ہمدرد، یہاں پر بیٹھے آستین کے سانپ جو بکواس کرتے رہے پاکستان کی بہادر افواج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور انڈیا کے حق میں جو بیان بازی کرتے رہے، آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کل جو بہار کے اندر واقعہ ہوا، ہماری ایک مسلمان بہن کا نقاب جس طرح نوچا گیا، کہاں پر ہیں اسلام جو انسانی حقوق کی تنظیمیں،
کہاں پر ہیں وہ سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جن کو اتنی بڑی دیدہ دری نظر نہیں آئی, جن کو یہ بغیرتی نظر نہیں آئی؟ ایک مضبوط پاکستان گارنٹی دیتا ہے انڈیا میں بیٹھے, دنیا میں بیٹھے ہوئے مظلوموں کے حقوق کے تحفظ کی. ایک مضبوط پاکستان گارنٹی دیتا ہے انڈیا میں بیٹھی مائنورٹیز کو کہ ان کے اوپر ایک مضبوط سلطنت اور حکومت اور ریاست کا سایہ موجود ہے. میں آج پھر بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھ کر ہماری بہادر افواج کے خلاف میں اسے کم لفظ استعمال نہیں کر سکتا, بکواس کرنے والے جو یہاں پر عناصر موجود ہیں, آج وہ جواب دیں. ہماری بیٹی, ہماری بہن کا جس طرح وہاں پر نقاب نوچا گیا, آج میں عالمی اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کس طرح اس وزیر اعلیٰ کی جرت ہوئی, کہاں پر گیا وہاں کا آئین, وہاں کا قانون, کہاں پر گئے وہ انسانی حقوق جس کی بنیاد پر یہاں پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے. آج پاکستان کی حکومت, پاکستان کی افواج, وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہر اس شخص, ہر اس ماں بہن بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہر اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں پھر کہوں گا کہ پاکستان میں بیٹھے وہ لوگ جو جھوٹ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس, یہ سر عام جو نقاب نوچا گیا, مجھے تو کسی کا بیان نظر نہیں آیا, مجھے تو کوئی احتجاج نظر نہیں آیا. شرم کرو. پاکستان انشاءاللہ مضبوط ہے, مضبوط رہے گا, مزید مضبوط ہوگا. پاکستان کے نوجوان پاکستان کے جھنڈے کے نیچے اپنی ترقی پر اب کمپرومائز نہیں کریں گے. اور فیض حمید اور نیازی یہ شروعات ہیں, یہ انشاءاللہ پاکستان کے غداروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم سر, دس از ایمن سید فرام 365 نیوز. سر ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا بہار کا جو افسوسناک واقعہ ہوا یقینی طور پر ایک بڑا ہی الارمنگ سچویشن ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کہ سفارتی سطح پر بھی اس کا جو ہے بھرپور جواب دینے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی بھرپور اس کا جو ہے ان سے جواب مانگنے کی ضرورت ہے اس واقعے کی؟ میں حکومت پاکستان اس پہ پراپر احتجاج کرے گی. اس کے اوپر ہم تمام اداروں کو لکھیں گے. ہم چاہے وہ مظلوم کشمیری ہیں, چاہے وہ مظلوم فلسطینی ہیں, دنیا میں جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, اور کل جو یہ واقعہ ہوا اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. سر یہ جو فیض ریاض گڑھ جو ہے اس میں اور بھی بہت سارے پردہ نشینوں کے نام شامل ہیں, اور دوسرا یہ کہ پنجاب اور اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن اناؤنس کیا گیا ہے تو پہلے بھی 3 ماہ بعد اب عملی طور پر یہ ہو جائیں گے. دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا, جو کہا جاتا تھا کہ جی انٹچیبلز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جتنا بھی کریڈٹ پیش کروں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے اپنے ادارے سے آغاز کیا, انہوں نے اپنے ادارے سے ایک مثال بنائی. اب اس مثال کے بعد وہ تمام کردار جو اس میں ملوث تھے ان کا برا وقت آ چکا ہے. ان کی معافی نہیں ہونی, کیونکہ جب ایک اس طرح کے شخص کی معافی نہیں ہوئی تو اس کے بعد کسی کی معافی نہیں ہے, اور کڑا احتساب ہوگا. اور جو سب سے خوبصورت بات ہے, فوری طور پر کچھ نہیں ہوا, 15 ماہ کا ٹرائل ہوا ہے, ایک ایک چیز کو اسیس کیا گیا ہے اور اس کے بعد کارروائی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نا, یہ باہر جا کر اڈیالہ جیل کے بیٹھ گئے, بھئی ہم پر جب مقدمات بنے تھے میاں نواز شریف صاحب نے عدالتوں کا سامنا کیا تھا, 180 دن عدالتوں میں خود پیش ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے تھے, جھوٹے مقدمے تھے, عدالتوں سے ختم ہوئے تھے. اور ذہن میں رکھیے گا, ثاقب نثار جیسے کردار, بندیال صاحب جیسوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسز ختم ہوئے تھے کیونکہ میرٹ کی بنیاد پہ تھے. اپنے کیسز کا سامنا عدالتوں میں جا کے کرو,
کرپشن کر کے یہ جو فرا گوگی اور یہ جو تمہارے کردار بھاگے ہوئے ہیں ان کو پاکستان لاؤ, عدالتوں کے سامنے پیش کرو, شہزاد اکبر کو پیش کرو, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. شہزاد اکبر جس دن آ گیا القادر ٹرسٹ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم اور غیرت ہے, اگر یہ بات کرتے ہیں انصاف کی, تو آ کے عدالتوں کا سامنا کریں. اور اس کی ایک بڑی واضح مثال موجود ہے کہ آج تک برطانیہ کی عدالتوں میں جتنے کیس ہوئے اس میں ان کو جرمانے بھی ہوئے, ان کے خلاف فیصلے بھی آئے. نواز شریف, شہباز شریف کے خلاف تو کبھی برطانیہ کی عدالت سے فیصلہ نہیں آیا. وہ تو اللہ کے فضل سے وہاں پر بھی بری ہوئے, یہاں پر بھی بری ہوئے. یہاں پر بھی اللہ نے ان کو عزت عطا کی اور برطانیہ کی عدالتوں میں بھی عزت عطا کی. تو آج یہ کڑا احتساب ہوگا, سچ عوام کے سامنے آئے گا اور پاکستان کے دشمنوں کا منہ کالا ہوگا. تھینک یو.